اللہ الرحمن الرحیم. الفرق بین التصنیف والتقسیم. لیکن ہاں ایک مرتبہ جب اس کو پڑھا دوں گا تو پورا ملکہ ہوگا. ایسا نہیں کہ جیسے اس کو پڑھوں تو سمجھ میں نہ آئے، ایسا کچھ نہیں. الفرق بین التصنیف والتقسیم، ٹھیک ہے. تصنیف اور تقسیم کا فرق کہ جو دیکھنے میں ایک جیسی نظر آتی ہیں، لیکن تصنیف اور تقسیم میں فرق کیا ہے، ڈفرینس کیا ہے، اگر ہمیں جاننا ہو تو یہاں پہ جانتے ہیں. تو پڑھیے مہدی حسین صاحب. اچھا، جتنی کتابیں دنیا میں چلتی ہیں آپ سب تھوڑے پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کے بعد ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کو کچھ بھی دے دیا جائے، ایک مرتبہ آپ مطالعہ کریں گے اس کو پڑھا سکتے ہیں. اسی ملکے کا پیدا ہونا مین ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو جائے کہ پڑھے تو اتنی صلاحیت ہو کہ اس مطالب کو کیا کرے، سمجھ سکے، درک کر سکے. چلیے پڑھیے. الفرق بین التصنیف والتقسیم. ہاں اب یہ بتائیے الفرق بین التصنیف والتقسیم کیوں کر دیا؟ واو کیا ایسا بیکار میں آیا ہے؟ الفرق بین التصنیف والتقسیم وان التقسیم. ان نہیں پڑھیں گے، درمیان میں جب آتا ہے تو انا پڑھتے ہیں. وان التقسیم. تقسیموں تو انا کیا لاغر ہے، پولیو ہو گیا اس کو. وان التقسیم یبدأ. تقسیمیں کیوں ہوگا بھائی؟ انا کا انا کیا کرتا ہے؟ فتح. کس کو کرتا ہے؟ پہلے مضارع کو. ہاں ہاں، پھر میں کیوں پڑھ رہا؟ پڑھیے. وان التقسیم. پھر انا پڑھا. وان التقسیم یبدأ فیہ. ہاں. کما تقدم. کما تقدم. یہ فعل ماضی مبنی علی الضم کب سے ہونے لگا ہے؟ تقدم. ہاں، تفاعل جانتے ہو، باب تفاعل پڑھا ہے، وہی ہے یہ. اس کا فعل ماضی کیا بنتا ہے؟ تفاعل. کما تقدم بالجنس الى انواع. الى انواع. الف لام کیا پھوکٹ کا ہے وہ؟ الى الانواع ثم من الانواع الى الاصناف ثم من الصنف الى الفرد. ہاں، مفرد نہیں ہے، فرد. کہہ رہے الفرق بین التقسیم والتصنیف. تقسیم اور تصنیف کا فرق یہ ہے کہ تقسیم شروع ہوتی ہے جنس سے نوع کی طرف، پھر نوع سے صنف کی طرف، پھر صنف سے فرد کی طرف. جیسے مثال پڑھیے مولانا. یعنی سمجھ گئے، پہلے جنس، پھر نوع، پھر صنف، پھر فرد. مثلا کیسے؟ دیکھیے. تصنیف نہیں، مثل پڑھیے بیٹا فرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکلمۃ اسم و فعل و حرف. ہاں، تو کلمہ کیا ہو گیا؟ جنس. اسم و فعل و حرف کیا ہو گیا؟ نوع. والاسم معرب و مبنی. ہاں، والاسم معرب و مبنی. یہ اسم کی ہو گئی صنف. والمبنی علی الکسر وعلی الفتح وعلی الضم وعلی السکون. یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ صنف. کس کی طرف ہو گئی؟ فرد کی طرف. وہکذا. ہاں، اور اسی طرح سے. سمجھ گئے؟ تو کلمہ جنس، اسم فعل حرف کیا؟ نوع. ٹھیک ہے. اور اسم کیا ہو جائے گا؟ معرب و مبنی. تو یہ اسم کی صنف ہو گئی معرب اور مبنی. اور صنف کی دیکھیے مبنی علی الکسر وعلی الفتح وعلی الضم. یہ کیا ہو گیا؟ صنف کے افراد. والتصنیف کیا ہے نا؟ پڑھو، دیکھو جو سمجھ میں پڑھ دو. بحق. ہاں، بحق کسا. نہیں، بعق سے ہی. بعق سے ہی. تمام یبدأ فیہ بال الافراد الى الصنف ومن الاصناف على الانواع ومن الى الانواع. بیٹا
الى الانواع اچھا جی الى انواع الى انواع ہے جی کیوں جی الى النوع ہاں الى النوع ومن الانواع الى الجنس ہاں كما في تصنيف المكتبة تبدأ بالكتاب وتنتهي المجموعہ. ہاں مولانا تصنیف بالکل الٹا ہوتا ہے. جیسے ہم کیسے آئے تقسیم میں کہ پہلے کل ہے کلمہ، پھر اس کی نوع ہوئی جنس اسم فعل حرف، تو اوپر سے بڑے عنوان سے ہم کدھر آ رہے ہیں چھوٹے عنوان کی طرف. اور تصنیف بعکس ہی تماما بالکل الٹا، بعکس ہی یعنی برعکس، تماما یعنی مکمل. یبدأ فیہ بالافراد جس میں شروع ہوتا ہے کس سے؟ فرد سے. اب کتاب رکھتے ہیں تو پوری الماری میں ایک بار کتاب آ جاتی ہے کہ ایک ایک کتاب کر کے رکھیں گے؟ ایک ایک کتاب جو ایک مجموعے کی شکل اختیار کر لے گا. تو کہا اس میں شروع کرتے ہیں بالافراد الی الصنف، فرد سے صنف کی طرف، ومن الاصناف الی النوع، اور صرف سے نوع کی طرف، ومن الانواع الی الجنس، اور نوع سے جنس کی طرف. کیسے مولانا؟ جیسے ہمارے پاس ایک خانہ ہے، ایک خانے میں ہم نے ایک کتاب رکھی ہم نے تاریخ کی، ایک خانہ پورا تاریخ سے پر کر دیا، دوسرے میں ہم نے فقہ سے پورا کر دیا، تیسرے میں کیا ہوا اصول سے، ٹھیک ہے، منطق سے. اس طرح سے خانے ہم پر کرتے چلے گئے. جب خانے پر ہو گئے تو ایک خانہ ہوا تو کیا ہوا؟ وہ ایک کتاب رکھی فرد، ٹھیک ہے، ایک خانہ پر ہوا وہ صنف، کئی خانے ہوئے الگ الگ صنف، اور اس سے کیا تشکیل پا گیا؟ پورا کی پوری لائبریری. پورا کہاں ہوئی نہ تک بھائی آدھا رہے گا. یہ خانہ مثلا اس کا تاریخ کا ہے، یہ خانہ اخلاق کا ہے، یہ خانہ فقہ کا ہے، یہ تفسیر کا ہے، یہ بلاغت کا ہے. تو اس میں جتنی کتابیں آئیں، چاہے ایک آئے چاہے 10 آئے، اب اس میں اسی کی کتاب آپ مخصوص رکھیں گے. مثلا آپ اپنے گھر میں بنائیں گے تو ایک ایک الماری سب کی تھوڑی ہو جائے گی. ایک الماری میں چند چند کتابیں آپ کیا کریں گے؟ الگ الگ عنوان سے آپ اس میں لگا دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس تو کہتے ہیں کہ آپ نے فرد سے شروع کیا، ٹھیک ہے، صرف سے نوع سے جنس، کہ ایک پوری لائبریری آپ کی کیا ہو گئی؟ آمادہ ہے. صحیح ہے. وَالتصنیف بعکسہ تماما، اور تصنیف بالکل اس کے برعکس ہے کہ یبدأ فیہ بالافراد جس میں شروع ہوتا ہے کس سے؟ فرد سے، صنف کی طرف، ومن الاصناف الی النوع، اور صرف سے نوع کی طرف، ومن الانواع الی الجنس. ٹھیک ہے، کما فی تصنیف المکتبۃ تبدأ بالکتاب وتنتہی بالمجموعہ، کہ آپ ایک کتاب سے شروع کرتے ہیں لیکن ایک مجموعے پہ ختم ہوتے ہیں. مجموعہ کیا ہو گیا؟ پوری کی پوری لائبریری. ہاں تو پڑھیے چراغ. فالعملیت یہ فا حرف عطف ہے. فالعملیت فی التقسیم متنازلۃ من الاعلی الی الاسفل، وفی التصنیف متصاعدۃ من الاسفل الی الاعلی. ہاں کیا سمجھ میں؟ اب فالعملیت فی التقسیم متنازلہ. متنازلہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نیچے آنا. ٹھیک ہے، نازل ہونے سے ہی لفظ ہے یہ کیا؟ لفظ متنازلہ. کہ تقسیم میں عملیہ جو ہوتا ہے، انجام جو دیا جاتا ہے، وہ متنازل ہوتا ہے. بڑے عنوان سے کدھر آتے ہیں؟ چھوٹے، یعنی ڈیکریزنگ آرڈر میں ہوتا ہے، ڈسینڈنگ آرڈر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ بڑے سے کہاں آتے ہیں؟ چھوٹے کی طرف. تو کلمہ ایک بڑا عنوان، اس سے چھوٹا اسم فعل حرف، اس سے چھوٹا کیا؟ معرب مبنی یا فعل کی ماضی مضارع امر، ہے نا. تو عملیہ کیا؟ متنازلہ ہے. من الاعلی
الى الاسفل، اعلی یعنی اونچا بلند، اسفل یعنی نیچے. قرآن میں آیا نا اسفل السافلین، آیا کہ نہیں آیا؟ من الاعلی علیین. تو اعلی یعنی بلند، اسفل یعنی نیچے. تو ہم کہاں کلمہ بلند ہے کہ نیچے؟ بلند ہے. ٹھیک ہے. وفی التصنیف متصاعدہ، اور تصنیف میں کیا ہوگا؟ عملیہ متصاعدہ رہے گا. متصاعد، تصاعد مانے کیا ہوتا ہے؟ چڑھنا. ٹھیک ہے، اوپر کی طرف جانا، چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا. من الاسفل الى الاعلی، نیچے سے اوپر کی طرف. جیسے گنتی کرے 1 2 3 4 5، یہ سب کیا ہو گیا؟ تصاعدی، اسینڈنگ آرڈر. تو تصنیف میں متصاعدہ. کیوں؟ کیونکہ ایک کتاب سے آپ شروع کرتے ہیں، وہ ایک کتاب سے شروع کر کے ایک گروہ تک، ایک مجموعے تک پہنچ جاتے ہیں. اس میں بھی تو جناب بلند سے نیچے کی طرف نہ آنے. کیسے؟ کہتے جناب کلمہ سب سے بڑا ہے. ہاں تو بلند سے نیچے آ رہے ہیں، یا نیچے سے بلند جا رہے ہیں تصنیف میں. تصنیف میں تو شروعات میں کریں گے، مطلب کہ آپ شروع کے لائبریری سے کریں گے کہ کتاب سے کریں گے؟ وہ نہیں جناب، جو یہ تقسیم والی جو مثال تھی، مطلب کہ کلمہ اس میں یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے، اس سے چھوٹا متنازلہ. ہاں، اوپر سے نیچے کی طرف. ٹھیک ہے. اور تصنیف کیا ہے؟ متصاعدہ ہے، چھوٹے سے بڑے کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف. نہیں سمجھے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ایسا کیا ہے؟ ٹیم کیسے بنے گی؟ ایک ایک آدمی ملا کے 11 بناؤ گے. کرکٹ ٹیم کے 11 آدمی ایک ساتھ لا دو گے، ایک ایک کر کے نا. آپ ان کا نام لکھا، پھر دوسرے کا لکھا، پھر دوسرے کا لکھا. تو یہ عملیہ کیا ہے؟ تصنیف کہلائے گا. یہ کیا کہلائے گی؟ تصنیف. کیونکہ آپ کہاں چلنا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف. اور مثلا جماعت میں جوڑنا، نماز میں جب لوگ جوڑتے ہیں تو وہ تصنیف ہے، بکھرتے ہیں تو تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ آتے ہیں ایک ایک کر کے، پھر اسی گروہ کیا ہو جاتا ہے؟ تقسیم ہو جاتا ہے. پہلے ایک ایک آدمی آتا ہے، ایک صف بنی، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، اس طرح سے ایک مجموعہ اکٹھا ہوا. تو یہ عملیہ کیا کہلائے گا؟ تصنیف. کہ آپ فرد سے کدھر جا رہے ہیں؟ جنس کی طرف. اور جب وہی بکھرتے ہیں، ایک گیا، دو گیا، اس طرح سے کیا ہو رہا ہے؟ پورا تقسیم ہو جائیں گے سارے لوگ، کوئی نہیں بچے گا. یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے، بے نہیں یہ مثال نہیں لاگو ہوگی وہاں. کیونکہ تقسیم کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہر قسم میں کیا ہو؟ تباین پایا جائے. دو قسمیں کیا ہوں؟ لا شیء من الاسم بالفعل ولا شیء من الفعل بالاسم. تقسیم اس کو کہتے ہیں. تو یہ تو سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے کہا کہ تصاعدی اور تنازلی کے منظر میں آپ اس کو سمجھ سکیں. صحیح ہے کہ متصاعدہ کیا ہوتا ہے اور متنازلہ کیا ہوتا ہے. تو لوگوں کا آنا ایک ایک کر کے، یہ کیا ہے؟ عملیہ تصاعدیہ، چھوٹے سے بڑے کی طرف. اور لوگوں کا جانا وہ کیا ہے؟ متنازلہ. ٹھیک ہے، کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، 4 صف ہے، پھر ایک ایک کر کے کیا ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ متنازلہ ہے. تو فرق سمجھ میں آیا؟ 3 فرق پڑھ لیا ابھی ہم لوگوں نے. پہلا کیا؟
کہ جنس میں ارے تقسیم میں جنس سے نو، نو سے صرف، صرف سے فرد، تصنیف اس کے برعکس. عملیہ تصنیف میں جو ہوتا ہے اعلی سے ارے اسفل سے اعلی، اور تقسیم میں اعلی سے اسفل. تو کئی فرق ہوئے؟ یعنی اعلی سے اسفل والا ایک وہ ہے، اور دوسری ایک کیا کہیں گے آپ کہ تقسیم میں عملیہ کیا ہوتا ہے؟ متنازلہ، ٹھیک ہے، اور تصنیف میں کیا ہوتا ہے؟ متصاعدہ. تو کلیئر ہے یہ؟ اب اس کے بعد کل سے ہماری بحث شروع ہوگی کہاں؟ استدلال. اب یہ بہت 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 مہم ہے. ہم نے تقریباً پڑھ لیے ہیں اس کتاب کے 52 صفحے یا 51 صفحے ہو گئے. ہاں، تو 52 صفحے کے بعد ایک کام یہ کرتے ہیں، کل سے شروع سے سننا شروع کرتے ہیں، چونکہ استدلال ایک دم اب نئی بحث شروع ہو رہی ہے. یہاں تک کہ ابھی پرانی بحثیں، استدلال بھی انہی پر ڈیپینڈ کرے گا، لیکن وہ آ جاتا ہے برہان، دلیل، اور ایسے آثار مجھے پتہ نہ کیوں لگ رہے ہیں کہ کتاب ختم ہو جائے گی. تو کل سے انشاءاللہ پھر شروع سے پوچھنا شروع کریں گے، تاکہ دھیرے دھیرے کر کے اتنے تک دوہرا لیں. دوہرانے کے بعد پھر ہم لوگ استدلال سے شروع کریں گے. کیا رائے؟ تاکہ محنت کریں. ٹھیک ہے بیٹا؟ انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین.